اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، الف لام با کا منہ کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ طریقت کا مطلب کیا ہے؟ راہ حق یا سچ کا راستہ یا دونوں ایک ہی ہے؟ وعلیکم السلام بھائی۔ دیکھیے جناب، الف لام میم میں آپ نے پوچھا ہے کہ با کا منہ کیا ہے نا؟ اس میں با کا منہ تو آپ نے بتایا تھا، اس میں تو الف لام میں تو کہیں با ہے ہی نہیں۔ آپ نے اگر با کا نقطہ کے بارے میں پوچھا ہوگا تو ہم نے اس پر بات کیا ہے۔ بے کا نقطہ کیا ہے، بے کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آڈیو کلپ کو آپ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب اس میں مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کا نقطہ اور بے کا راز ہم نے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ اور جہاں تک الف لام میم کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو الف لام میم اور الف لام را پر بھی ہم نے بیان کیا ہے اپنے ویڈیو میں، اور ہمارے پیر نے بھی بیان کیا تھا۔ آپ ضرور سنیے گا، سرچ کیجئے گا مرکز افضلیہ لکھ کر کے تو ضرور ملے گا آپ کو۔ الف لام میم الف لام را مرکز افضلیہ لکھ کے سرچ کیجئے، انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ کو بہت آرام سے مل جائے گا۔ اور الف لام میم اور الف لام را جو ہے اس کے بارے میں زیادہ تو ہم بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ حرف مقطعات ہے۔ حرف مقطعات کا بات تو عام طور سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور صلاحیت بھی میری نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہے ہم نے کئی بار کھولنے کی کوشش کی ہے۔ دادا سرکار میں مندر رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو تین سختیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی سختی الف لام میم، تین حصہ اور تین سختیوں میں جو ہے دادا حضور نے تمام چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور تین گروپ بنا کر کے آپ نے جو ہے پورے کائنات کو سمجھا دیا، پورے وجود کو سمجھا دیا۔ الف لام میم یہ تین ہی ہے۔ آپ نے جو ہے اس کو ہندی میں بھی کافی کچھ کہنے کی کوشش کیا تھا، اور آپ نے اس کو اردو میں بھی کہا، قلب، نفس اور روح کر کے سمجھایا۔ یہ تین طاقتیں جو ہے جس پر تمام کائنات کا انحصار ہے، اسی طریقے سے ہندی میں برہما، وشنو اور مہیش تین طاقتیں ہیں جس پر تمام جو ہے کائنات کا نظام جو ہے منحصر ہے۔ فی الحال تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزیں آپ ہمارے اگلے کلپ میں ضرور سنیے گا، اس میں ڈیٹیل سے ملے گا۔ آپ نے جو پوچھا کہ جناب طریقت کا مطلب کیا ہے، راہ حق سچ کا راستہ یا دونوں ایک ہی ہے، تو طریقت کا جو معنی ہے وہ طریقہ سے نکلا ہے، طریقہ سے نکلا ہے۔ اور ہم نے کئی بار یہ بات بیان بھی کی ہے کہ شریعت، طریقت اور معرفت و حقیقت میں بعض لوگ جو ہے کافی ڈیفرنس طریقے سے بتاتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو چاروں کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ شریعت ظاہری طور سے دین پہ چلنے کا نام ہوتا ہے، طریقت اس کے ڈیپ میں جانے کا نام ہے، اور حقیقت بالکل حق کو پانے کا نام ہے، اور معرفت بالکل اللہ رسول کے ذات و اصل کو سمجھنے اور پہچاننے کا نام ہے۔ یہ تو آپ بھی سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ اور جہاں تک طریقت کی بات آتی ہے تو طریقت ایک طریقہ سے اس کا تعلق ہے۔ کہنے کا مطلب کہ شریعت کے باتوں کو اگر آپ زیادہ اچھے سے سیریسلی لے کر کے آپ زیادہ تیزی کے ساتھ کریں گے تو وہ طریقے سے کریں گے تو طریقت کہلاتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ جس کا کہیے کہ تعلق اللہ والوں سے ہے، سلاسل سے ہے، بزرگوں سے ہے۔ یعنی ظاہری طور سے جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں وہ تو منظر عام پہ تمام لوگوں تک پہنچتا ہے، لیکن جب کسی بزرگ کے آپ آستانے پہ جاتے ہیں، بزرگ سے آپ ملتے ہیں، تو ظاہری چیزوں کو تو آپ کو وہ فالو کرنے کے لیے کہیں گے ہی، لیکن کچھ اپنے طرف سے وہ مخصوص چیزیں آپ کو دیں گے، اور کچھ خصوصی ریاضت آپ سے کروائیں گے، تو وہ طریقت بن جاتا ہے۔ وہ ایک مخصوص طریقہ جو ہوتا ہے نا، وہ طریقت بن جاتا ہے، اور وہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہوتا ہے نا؟ امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ ان دونوں چیزوں سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ پر راز الہی، راز معرفت، راز حقیقت کھلتا ہے، اور جب یہ چیزیں آپ مکمل کرتے ہیں تبھی آپ کا دین مکمل ہوگا، اور تبھی آپ منزل و مقصود کو پہنچیں گے۔ بعض لوگ صرف شریعت کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کہیے کہ ہم نے اچیومنٹ حاصل کر لیا، شریعت کو فالو کر لیا۔ جی نہیں، شریعت کو فالو آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ بہت اچھے طریقے سے جب شریعت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو طریقت آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے جب آپ طریقت سیکھیں گے تبھی آپ پر معرفت اور حقیقت کے راز کھلیں گے، ورنہ آپ اس مغالطے میں رہ جائیں گے کہ ہم نے جو ہے سب کچھ پا لیا اور آپ کے پاس ہوگا کچھ نہیں، ہے نا؟ تو امید ہے کہ میرے اشارے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہی راہ حق اور سچ کا راستہ ہے بھائی، یہ ہم نے بتایا ہے آپ کو۔ اور کسی بھائی صاحب نے یہ پوچھا
ففروا الی اللہ سورہ زاریات آیت نمبر 50 میں ہے، کہا گیا ہے جس کا مراد، جس میں ترجمہ ہے کہ بھاگو اللہ کی طرف۔ اگر وہ ذات، سمت، جہت، مکان و زمان سے مبرہ اور ماورا ہے تو اس کی طرف بھاگنے کی ظاہری و باطنی مراد کیا ہے، وضاحت کیجیے۔ ہاں بھائی دیکھیے، ففروا الی اللہ جو ہے نا، بالکل وہی بات ہے جو ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قربیت اور وصلت تک پہنچیے۔ مطلب صرف اللہ اللہ منہ سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، مطلب صرف اللہ اللہ کہنے سے، ظاہری طور سے نماز روزے کرنے سے، حج زکوٰۃ کر لینے سے یہ اللہ کو آپ پا نہیں سکتے ہے نا۔ مطلب اللہ کے احکام کو آپ پیروی تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکے، اس کو پہچان نہیں سکے، گویا کہ آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اسی لیے بعض جگہوں میں جو ہے قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف بھاگو۔ تو اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ، ہے نا۔ اب اللہ کی قربت اور وصلت حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی قربت اور وصلت جب آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کے طرف بھاگیں گے۔ اس کے طرف بھاگنے سے مراد کدھر بھاگیں گے آپ؟ دائیں بائیں پچھم پورا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنے رہبر کی طرف بھاگنا ہے نا۔ جس طریقے سے آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ سے ہم ملتے ہیں، تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو اچیو کریں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ تلک پہنچا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے، اس کا جو کہیے کہ رابطہ اللہ سے بہت زیادہ ہے، اس پر جو ہے الہام اترتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اس پر فیض و کرم کا دریا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو پتہ چلے گی کہ بھائی یہ اللہ والا آدمی ہے نا، جو کافی ذاکر ہے، جس کے تمام ذکر کہیے کہ جاری ہیں، جن پر بالخصوص بصارتیں اور ولایتیں واضح ہو رہی ہیں، لوگ ان کے طرف جوق در جوق جا رہے ہیں، ان کے دعاؤں سے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، لوگ ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے آستانے اور ان کے چوکھٹ تک پہنچیے، اگر حیات ہیں تو ان تک پہنچیے۔ یہی اللہ تک بھاگنا ہے، اس لیے کہ اللہ تک اگر بھاگنا ہے تو آپ کو اللہ والوں تک بھاگنا ہوگا۔ جب اللہ والوں تک بھاگ کے پہنچیے گا تبھی وہ بتائے گا کہ اللہ تک کیسے بھاگ کر پہنچا جائے۔ تب وہ جیسے بھاگ کر اللہ تک وہ پہنچے ہیں، جن رستوں سے گزر کے وہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اللہ کے دوست ہوئے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی ہے، ان کی مقبولیت ہوئی ہے، ان کی جو ہے ولایت اور بصارت کا معاملہ ہوا ہے، تو یہ راز تو وہی بتا سکتا ہے نا۔ تو اللہ کے طرف بھاگنے سے مراد، ففروا الی اللہ سے مراد وہی ہے کہ اللہ والوں کے طرف بھاگو، کیونکہ مولانا روم نے بھی اس بات کو کہی ہے اپنے بیان میں مثنوی میں کہ اگر آپ اللہ کے صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ تو ہم بھی وہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ والوں کی طرف بھاگیے، تو یقیناً آپ اپنے منزل و مقصود کو پہنچیں گے۔ اور جب آپ اپنے منزل و مقصود کو پہنچیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ اللہ کی طرف بھاگنا کیا ہے، اور اللہ کو پہچاننا کیا ہے، اور اللہ سے واصل ہونا کیا ہے۔ یہ سارا راز آپ کو وہیں سے کھل جائے گا۔ محترم، میرا سوال آپ سے تھا کہ نماز کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے یہ سنا کافی بڑے بڑے فقراء تھے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس میں کتنی سچائی ہے، یا پھر آپ ڈسکشن گروپ میں نماز کے حوالے سے اس پر موضوع کریں۔ دیکھیے بھائی، نماز کے حوالے سے ہم نے بہت سے ڈسکشن کیے ہیں اور بہت سے بیانات ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، آپ ضرور سرچ کیجئے گا تو آپ کو ملے گا۔ نماز ظاہر، نماز باطن اور نماز کے مختلف اقسام کے حوالے سے ہم نے بہت باتیں کی ہے، اور بار بار ایک ہی بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش سے، تمام سامعین سے پرخلوص گزارش ہے کہ ہم سے سوال بھیجنے سے پہلے ایک بار ذرا اس چیز کو لکھ کر کے مرکز افضلیہ پہ سرچ کر لیں، کیونکہ ہم لوگ مرکز افضلیہ ریسرچ سینٹر میں 7-8 سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور چینل پر تقریباً 2,500 ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ اگر کلام کو مائنس کر دیں تو پلس مائنس 1500 سے لے کے 2000 آڈیو کلپ جو ہے تبصراتی گفتگو کے اور موضوعات کے ضرور مل جائیں گے۔ تو آپ جب سرچ کریں گے تو اس موضوع پر جو باتیں ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں وہ اگر تکمیل کو ہو گئی ہے، آپ اس سے آسودہ ہیں تو ٹھیک ہے، تب آپ سوال لکھ کے بھیجیے گا ہم کو، ورنہ جو چیزیں ہم نے بیان کر دیا ہے اس کو آپ بار بار جب پوچھیں گے تو ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنا مناسب بھی نہیں لگتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اتنا وقت برباد بھی ہوتا ہے نا۔ تو امید ہے میرا آپ مشورہ ضرور دیکھیں گے۔ تو ہم نے بیان کیا ہے اس بارے میں کہ نماز جو ہے بہت سارے فقیروں نے جو ہے ظاہری طور سے نمازیں نہیں پڑھی، اس میں حق ہے، سچائی ہے،
اس میں غلط بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ نے ظاہری طور سے پابند نماز کا کام نہیں بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی بھی نمازیں قبول کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑے بڑے مرتبے حاصل ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. اس کے پیچھے جو راز ہے وہ بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں اپنے آڈیو کلپ اور ویڈیو میں، کہ اللہ کو مقبول عبادت پسند ہے. اور وہ لوگ جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے مقبول عبادت کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کو وہ راضی کر لیتے ہیں. آپ بھی کیجئے گا تو آپ بھی اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور آپ بھی اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہوں گے. اور ظاہری طور سے کسی پر لان تان کرنا، کسی کو بے نمازی کہنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ہم نے بھی پہلے اس کے بارے میں چرچا کی اور آج بھی کرتے ہیں کہ ظاہری طور سے کسی کو آپ الٹی سیدھی باتیں مت کہیں. کون بے نمازی ہے کون نمازی ہے یہ فیصلہ آپ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، آپ کا حق بھی نہیں ہے. ظاہری طور سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن باطنی طور سے تو آپ اس کا انالائسس نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کا قلب کتنا ذاکر ہے، اس کے لطیفے کتنے روشن ہیں، وہ مشاہدہ میں کتنا رہتا ہے. آپ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ سنت کا پیروی ہونا اچھی بات ہے، سنتوں کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، اور ظاہری طور سے تمام جو احکام شریعہ ہیں ان کی احترام اور کہیے کہ پابندی ہونی چاہیے. ہم اس کی تلقین بھی کرتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے ان پر لان تان کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. ان کے معاملے ان کے ساتھ ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ اپنا بہتر معاملہ کریں، آپ اللہ رسول کو راضی کریں، آپ اپنا فکر کریں. دوسروں کے زیادہ پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہی کہنا چاہیں گے. انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے اور ضرور ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پر دوسرے سوالات کو لے کر دوسرے سیریز میں ہم حاضر ہوں گے. کچھ اور سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم اپنے تبصرے کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.